دہشت گردی کے حوالے سے ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے اس وقت آڈیو لائن پر موجود ہیں پیپلز پارٹی کے رہنما سابق رکن قومی اسمبلی جناب اخوان زادہ چٹان صاحب۔ چٹان صاحب، ٹھیک 1 سال اور 2 ماہ بعد اسی ٹرین پر کوئٹہ کے اندر دوبارہ ایک اٹیک ہوا ہے۔ جعفر ایکسپریس پر مارچ 2025 میں ایک حملہ ہوا جس کے اندر تقریباً 2 درجن کے قریب ہمارے سیکیورٹی اہلکار اس کے اندر شہید ہوئے تھے۔ آج پھر اسی ٹرین کی ایک شٹل ٹرین جو کہ مسافروں کو کینٹ سے لے کر آ رہی تھی اور اس نے جعفر ایکسپریس پہ ان مسافروں کو سوار کروانا تھا جو کہ عید کی چھٹیاں منانے کے لیے اپنے گھروں کے لیے جا رہے تھے، اور جب وہ کوئٹہ کے شہر کے اندر واقع چمن پھاٹک کے قریب پہنچی تو ایک گاڑی بارود سے بھری ہوئی گاڑی اس ٹرین سے ٹکرائی، جس کے نتیجے میں ٹرین کی جو بوگیاں وہ پٹڑی سے اتر گئیں اور 2 درجن کے قریب افراد جو ہیں اس میں جاں بحق ہوئے، جس میں ٹرین کے سوار مسافر بھی شامل ہیں اور آس پاس کے رہائشی یا جو گزر رہے تھے وہاں پہ وہ بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ اچھا، اس وقت جب پہلے دھماکہ ہوا تھا، ٹرین کے اوپر حملہ ہوا تھا، اس وقت حکومت کی جانب سے یہ کہا جا رہا تھا کہ جو سیکیورٹی کے انتظامات ہیں جعفر ایکسپریس کو ان کو فول پروف بنا لیا گیا ہے اور ہر وقت ان کے ساتھ سیکیورٹی اہلکار ہوتے ہیں مسلح، اور وہ ٹرین کے اوپر کسی بھی قسم کی دہشت گردانہ کارروائی جو ہے اس کو روکنے کے لیے ہر قسم کے انتظامات مکمل ہیں۔ تو پھر یہ کس طرح یہ دہشت گردوں نے دوبارہ اسی ٹرین کو پھر نشانہ بنا لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے جی، حال میں تقریباً 1 ہفتے میں ہمارے بہت سارے لوگ شہید ہو گئے۔ باجوڑ میں ایک خودکش دھماکہ ہوا، اس طرح بنو میں ایک خودکش دھماکہ ہوا، یہ خودکش دھماکہ ہوا۔ ٹارگیٹ کلنگ میں بھی ہماری پولیس کے، ہمارے فورسز کے نوجوان سویلین شہید ہو گئے۔ ہم ان سب کے لیے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند کرے اور وارثہ کو صبر جمیل عطا فرمائے، اور ان خاندانوں کے غم میں ہم برابر کے شریک ہیں۔ دیکھیے جی، ہمارا درخواست یہ ہے کہ یہ دہشت گردی کا نہ پہلا واقعہ ہے اور نہ یہ آخری واقعہ ہے۔ اس سے پہلے بھی بہت سارے واقعات ہوئے ہیں۔ جب افغانستان میں امارت اسلامی کا حکومت بنا ہے، اور جو حکومت تھا جس کو ہم کہتے تھے کہ یہ راہ اور خاد اور موساد کی حکومت ہے، جب اس کا خاتمہ ہوا ہے تو پاکستان میں بدترین طریقے سے دہشت گردی شروع ہوئی ہے۔ میرا درخواست یہ ہے کہ 10 مئی کو انڈیا کے ساتھ ہمارا جو لڑائی ہوئی تو اس میں اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو بہت بڑا وقار دیا، عوام کے دعاؤں کے ساتھ کے جذبے کی وجہ سے، مودی کی غلطیوں کی وجہ سے پاکستان کو ایک بہت بڑا وقار اور ایک بہت بڑا عزت ملا پاکستان کو بھی، اور ہمارے خصوصی طور پہ فیلڈ مارشل عاصم منیر صاحب کو بہت عزت اور پذیرائی دنیا میں ملی۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے اور اس ملک کو مضبوط کرنے کے لیے، اس ملک کو ہر طرح کے حالات سے بچانے کے لیے ہمارے پاس واحد راستہ ہے جو سارے مہذب دنیا میں ہے۔ سارے مہذب دنیا میں ایک ڈاکومنٹ ہوتا ہے جو مذہبی کتاب کے بعد اس کی بہت عزت دیا جاتا ہے، وہ ہے کسی ملک کے آئین، دستور اور قانون۔ ٹھیک ہے۔ ہمارا بھی درخواست یہ ہے کہ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اس عزت کو برقرار رکھا جائے تو خدا را جس کا جو کام ہے وہ کام کرے۔ اگر کوئی بھی محکمہ، کوئی بھی ادارہ کسی اور کا کام شروع کرے تو اس کے اپنے کام میں بہت کمزوریاں آ جاتی ہیں۔ اب مجھے یہ بتائیے، محسن نقوی صاحب انٹیریئر منسٹر ہے، یہ اپنا کام چھوڑ کے اس کا ایران میں کیا کام؟ یہ محسن نقوی صاحب کا کام ہے یا ہمارے وزیر خارجہ کا کام ہے؟ کیا ہمارے وزیر خارجہ اس قابل نہیں ہے؟ کیا وہ کمپیٹنٹ نہیں ہے؟ دوسری بات یہ کہ ہمارا آرمی چیف صاحب ایران جاتے ہیں، کیا یہ فیلڈ مارشل کا کام ہے؟ یہ آرمی چیف کا کام ہے؟ ساری دنیا میں آپ دیکھ لیں، کسی کا آرمی چیف اس طرح کے کرتے ہیں؟ وہ اپنا کام کرے، یہ دہشت گردی پہ توجہ دے دی۔ اب حالات ہمارے یہ ہو گئے ہیں کہ باجوڑ سے ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا ہے، گورنمنٹ ختم ہو چکا ہے، کرک سے ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا ہے، ڈیرہ اسماعیل خان سے ریٹ آف دی گورنمنٹ ختم ہو چکا ہے، وزیرستان سے ریٹ آف دی گورنمنٹ، یعنی بہت سارے ہماری صوبے کے ایسے علاقے، پوری ڈسٹرکٹ ہے جہاں پہ اب حکومت کا ریٹ نہیں ہے،
وہاں پہ دہشت گردوں کا رٹ ہے. وہ اپنی چیک پوسٹیں لگاتے ہیں, وہ جب چاہے جس کو چاہے جس ٹائم چاہے اس کو مارتے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ بہت عزت اللہ تعالیٰ نے فیلڈ مارشل کو دیا ہے, لیکن اگر اس کی سرزمین پہ دہشت گرد قبضہ کرے تو وہ عزت برقرار رکھتا ہے. تو ہمارا خدا را درخواست یہ ہے کہ جس کا جو کام ہے اس کو کرنے دے. یہ جو آپ دوسرے کے کاموں میں ہاتھ ڈالتے ہیں تو اپنے کام پہ فرق پڑتا اچھا ہے, چٹان اور صاحب, یہی وجہ ہے کہ دہشت گردی کا جنگ نہیں رک رہی ہے. دہشت گردی مسلسل جاری ہے, ایک واقعہ کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرا, اور ہم مذمتیں کرتے ہیں اور ہر بار یہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد ہوا تو پتہ نہیں ہم کیا کریں گے. چٹان صاحب, یہ جہاں تک آپ نے ابھی ذکر کیا کہ فیلڈ مارشل جو ایران گئے ہیں, تو کیا خیال ہے پھر یہ حکومت کی کمزوری نہیں ہے کہ حکومت جو کام نہیں کر سکتی تو وہ کام بھی فوج کو کرنا پڑ رہا ہے, اور پوری دنیا اس وقت اگر ان کی نظریں پاکستان کی جانب ہے تو آپ دیکھیں کہ وہ سارا جو بین الاقوامی ایک سارا ایجنڈا ہے جو دنیا کو امن کے لیے آگے لے کے جانے کے لیے کوششیں ہیں, تو وہ تو فیلڈ مارشل کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ ہماری حکومت کے اندر یہ اہلیت نہیں ہے کہ فوج کو یہ کام کرنا پڑ رہا ہے یا فیلڈ مارشل کو کرنا پڑ رہا ہے. دیکھو میرے بھائی, اگر ان میں یہ اہلیت نہیں ہے تو یہ حکومت 5 سال بعد عوام کو جواب دے ہے. عوام ان سے پوچھیں گے, عوام نے اس کو یہ کام کرنے کا مینڈیٹ دیا ہے. آپ مجھے بتائیں کس کتاب میں لکھا ہے, کس قانون میں لکھا ہے کہ اگر وزیر اعظم یہ کام نہیں کر سکتے تو یہ آرمی چیف کرے گا؟ آپ مجھے بتائیں امریکہ کے آرمی چیف نے کبھی مذاکرات میں حصہ لیا؟ اسرائیل کی آرمی چیف نے کبھی اس مذاکرات میں حصہ لیا؟ یہ کام ان کا نہیں ہے. کام اس کا یہ ہے کہ جن جن علاقوں پہ دہشت گردوں نے قبضہ کیا ہے وہاں پہ ریٹابلی گورنمنٹ قائم کرے. اس کا کام یہ ہے کہ دہشت گردوں کو کردار تک پہنچائے, اس کا قلع قمع کرے, اس کے کمر توڑ دے. یہ آرمی چیف کا کام ہے. مجھے آپ بتائیں مصنف کون ہے, اس کا تجربہ کیا ہے؟ یہ وہ پنجاب کا وزیر اعلیٰ تھا, پھر اس کے بعد پی سی بی کا یہ چیئرمین ہے. کرکٹ کا کیا حشر انہوں نے کیا, ہماری کرکٹ کا پوزیشن دیکھ لے. یہ انٹیریئر منسٹر ہیں. پھر جو کام ہے اس کا بحیثیت انٹیریئر منسٹر وہ تو کر نہیں رہے ہیں. ان کے حالات تو یہ ہیں کہ پاکستان کی سرزمین پہ بہت ساری جگہوں پہ دہشت گردوں نے قبضہ کیا. حالات تو یہ ہے کہ ہر دوسری تیسری دن دھماکے ہو جاتے ہیں اور اس کی ہم مذمت کرتے ہیں اور دوسری دن پھر دھماکہ ہو جاتا ہے. یہ کام ہے مصنف کا, وہ تو کر نہیں سکتے ہیں. اچھا تو اس کا چٹان صاحب, یہ تھوڑا سا مذاکرات کرتے ہیں. یہ بتائیے کہ یہ جو دہشت گردی پاکستان کے اندر ہو رہی ہے اس کے اندر کیا پاکستانی خود ملوث ہیں یا باہر سے کوئی دہشت گرد آ کے یہاں پہ کاروائیاں کر رہے ہیں؟ اس میں پاکستان کی بھی وہ لوگ ملوث ہے جس کا مائنڈ سیٹ اس کام کے لیے ہم نے خود بنایا تھا. رشیا کے خلاف لڑانے کے لیے, نیٹو کے خلاف لڑانے کے لیے اس میں پاکستان کے وہ لوگ بھی شامل ہیں اور اس میں افغانستان کے باشندے بھی شامل ہیں. لیکن سب سے بڑی بات یہ کہ افغانستان میں ان لوگوں کو بھرپور سہولتیں حاصل ہیں. جو ان سے پچھلی والا حکومت تھا, جو ہم کہتے تھے کہ یہ راہ کا حکومت ہے, خاد کا حکومت ہے, ان دنوں میں یہ سہولتیں ان لوگوں کو حاصل نہیں تھی. تو آپ نے دیکھ لیا تھا کہ ہم نے دہشت گردی کا کمر توڑ دیا تھا. بم دھماکے ختم ہو گئے تھے, ٹارگیٹ کلنگ ختم ہو گئے تھے. کبھی 4-5 مہینے میں کوئی ایسا ناخوشگوار ایک دکا واقعہ ہو جاتا تھا. اب ان کو افغانستان میں مکمل طور پہ سہولت میسر ہے. ان کے پاس جو اسلحہ ہے, ان کے پاس سنائپر گن ہے, ان کے پاس تھرمل گنیں ہیں, ان کے پاس ہر طرح کا جدید اسلحہ ہے. تو اس میں دونوں شامل ہے. اس میں ہمارے پاکستانی وہ لوگ جو باہر سے راہ اور خاد سے پیسے لیتے ہیں وہ بھی شامل ہیں, اور اس میں افغانستان کے عوام بھی شامل ہے, حکومت بھی شامل ہے. اچھا چٹان صاحب, یہ پہلگام کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے یا پلوامہ کے اندر ایک واقعہ ہوتا ہے انڈیا میں, وہاں پہ بڑا واویلا کیا جاتا ہے اور شور و غوغا اس کے بعد پاکستان کے اوپر جارحیت کی جاتی ہے. لیکن جب پاکستان کے اندر ایسے واقعات ہوتے ہیں اور ہماری حکومتیں یہی کہتی ہیں کہ ان کے اندر غیر ملکی طاقتیں ملوث ہیں, ان کے اندر انڈیا ملوث ہے, افغانستان یا اسرائیل ملوث ہے, اور یہ بھی دعویٰ کیا جاتا ہے کہ ہمارے پاس ثبوت موجود ہیں, تو اگر ہمارے پاس ان کے ثبوت بھی موجود ہوتے ہیں تو ہم ان کو پبلک کیوں نہیں کرتے یا انٹرنیشنل فورم کے اوپر کیوں نہیں لے کے جاتے؟ بالکل, یہ انٹرنیشنل فورم پہ بھی لے کے جانا چاہیے, اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں لوگ ملوث ہے. اس میں انڈیا کا جیتا جاگتا ایک آرمی آفیسر جو ہیں ہمارے ساتھ جیل میں ہیں,
لیکن یہ ہے کہ اس میں ہمارے اپنی جو غلطیاں ہے، یہ جو لوگ دہشت گردی ٹھیک ہے کہ پیسہ راہ دیتے ہیں، پیسہ کھاد دیتے ہیں، لیکن ساری دنیا کو پتہ ہے کہ یہ کام جو لوگ کر رہے ہیں اس کو ہم نے بنائے ہیں، اس کو ہم نے اس کام پہ لگائے ہیں، اس کو یہ ٹریننگ ہم نے دیا ہے، یہ سارا کام کہ بم کیسے لگایا جاتا ہے، لوگوں کو کیسے ٹارگٹ کیا جاتا ہے، یہ سارا کھیل اس کو ہم نے سکھا دیا ہے۔ اس وجہ سے ہمارے خیال میں ہم لوگوں کا وہ پوزیشن نہیں ہے کہ ہم ساری دنیا میں جائیں اور ڈنڈورا پیٹیں۔ اگر ڈنڈورا پیٹیں گے تو بال ہماری ہی گول میں آئے گا، ساری دنیا ہمیں بتائیں گی کہ یہ تو آپ کے لوگ ہیں، آپ نے بنائے تھے، آپ نے ٹرین کیے تھے، ابھی جو آپ کو کاٹ رہے ہیں تو آپ کو یاد آ گیا۔ تو اس میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ اس میں غیر ملکی ہاتھ ہے۔ وہ لوگ اس کو ہر طرح کی سہولتیں دے رہے ہیں، لیکن کام تو ان لوگوں سے لیا جا رہا ہے جو ہم نے بنائے تھے، جو ہم نے ٹرین کیے تھے، جو ہم نے اس کو یہ کام پہ لگایا تھا اور اس کو سکھایا تھا۔ اچھا چٹان صاحب، بی ایل اے کی اگر ہم بات کریں تو وہاں پر ہمیں اس وقت بہت ساری خواتین بی ایل اے کی ایکٹیوسٹ نظر آ رہی ہیں، اور جو تصویریں انہوں نے جاری کی ہیں بی ایل اے میں، اس کے اندر آپ دیکھیں کہ خواتین بہت اچھے ان کے لباس ہیں، صاف ستھرا ان کا وہ کاسٹیوم نظر آتا ہے، پھر وہ ٹریننگ کرتے ہوئے اپنے ٹریننگ کو انہوں نے کیمپ دکھائے ہیں۔ اگر ہم نے دہشت گردی کا وہاں پہ کنٹرول حاصل کر لیا تھا تو یہ کیسے اس طرح یہ پنپ رہے ہیں اور اپنے آپ کو انہوں نے منظم کر لیا بی ایل اے نے؟ دیکھیے جی، یہ دو قسم کی لڑائی ہے، ایک تو ہے بندوقوں کی لڑائی، دوسرے ہے مائنڈ سیٹ کی لڑائی۔ ہم لوگوں کے خلاف تو لڑ رہے ہیں، لیکن مائنڈ سیٹ کے خلاف ہم نہیں لڑ رہے ہیں۔ مائنڈ سیٹ کے خلاف لڑنے کے لیے ضروری یہ ہے کہ آپ ان لوگوں کے احساسی محرومیوں کو ختم کریں، کیونکہ جو دہشت گرد ہے، جو پاکستان کے خلاف خواتین کو، بچوں کو، لوگوں کو استعمال کر رہے ہیں، ان کا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے ان لوگوں کے احساسی محرومیاں ہے۔ وہ ان کے سامنے وہ احساسی محرومیاں رکھ کے اور ان کو اس کام پہ لگاتے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام تو ہم نے، اگر ان مائنڈ سیٹ کو ہم نے شکست دینا ہے تو ان سے یہ ہتھیار چھیننا ہوگا کہ ہم ان لوگوں سے جو سب سے مضبوط نیریٹیو ہے وہ لوگوں کے احساسی محرومیاں۔ مجھے آپ بتائیں، ایک جگہ پہ نہ اسکول ہو، نہ کالج ہو، نہ یونیورسٹی ہو، میرے پورے ٹرائبل ایریا میں ایک یونیورسٹی نہیں ہے، نہ ان کے پاس روزگار ہو۔ ابھی آپ بازار میں جائے، کراچی میں جائے، لاہور میں جائے، پنڈی میں جائے، جہاں پہ آپ مزدوری کرتے ہوئے لوگ ملے گا، وہ یا باجوڑ سے ہوگا، یا خیبر سے ہوگا، یا وزیرستان سے ہوگا۔ جب نہ ان کے پاس روزگار ہو، تو یہ مائنڈ سیٹ ہم ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ ہم صرف یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کو اس کو ہم ختم نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ مائنڈ سیٹ کے خلاف ہم مائنڈ سیٹ کی لڑائی لڑیں، اور جو لوگ بندوق جن لوگوں نے اٹھایا ہے تو اس کے ساتھ ہم بندوق کے ساتھ لڑیں۔ لیکن ہم بندوق کے ساتھ تو لڑ رہے ہیں، لیکن مائنڈ سیٹ کے ساتھ ہم نہیں لڑ رہے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ اس چیز پہ آپ قابو نہیں پا سکتے ہیں تب تک جب تک آپ اس مائنڈ سیٹ کے خلاف، اس نیریٹیو کے خلاف نیریٹیو نہیں بناتے۔ اچھا، میرا تو آخری ہمارے ہاتھ میں نیریٹیو نہیں ہے۔ چٹان صاحب، میرا آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ کیا ابھی بھی گڈ طالبان اور بیڈ طالبان اس کا کنسیپٹ موجود ہے؟ کیا یہ ٹرم ابھی بھی فعال ہے؟ بالکل موجود ہے جی، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ گڈ بھی ہیں اس میں اور بیڈ بھی ہیں اس میں۔ تو وہی تو نیریٹیو ہے نا جس کو ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ اس میں گڈ بیڈ کوئی نہیں ہے۔ یہ اگر آج گڈ ہے تو گل بہادر جو تھا، آج کل جو ہمارے فورسز کو، آج کل ہمارے علاقے کو جو سب سے بڑا نقصان پہنچا رہے ہیں وہ گل بہادر گروپ ہے، جو ہر واقعے کا وہ ذمہ داری لے رہے ہیں۔ تو یہ گڈ طالبان تھا، ہم کہتے تھے کہ بھائی یہ گڈ بیڈ کوئی نہیں ہے، یہ آج جس کو آپ گڈ کہہ رہے ہیں کل یہ آپ کے خلاف لڑے گا۔ تو ہمیں کبھی راکی ایجنٹ بولتے تھے، کبھی خاد کے کہتے تھے۔ آج آپ دیکھ لیں وہی گل بہادر ہے جو پاکستان فورسز کے خلاف، پاکستان کے عوام کے خلاف۔ بالکل ٹھیک ہے حافظ چٹان صاحب، بہت شکریہ، آپ نے وقت دیا۔ ابھی وقت ہوا ایک شارٹ بریک کا، بریک کے بعد آتے ہیں پھر ایران اور امریکہ کی صورتحال کے اوپر بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے گا۔